السلام علیکم۔ عیسائیت کی تاریخ کا ایک کڑوا اور خوفناک سچ۔ اس ولاگ کا دوسرا حصہ کہ وہ عورت کون تھی، یہ کیسے عیسائیت کے سب سے بڑے مذہبی مقام پر جا پہنچی، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ عیسائیت کی دنیا میں پوپ کو جو مقام حاصل ہوتا ہے وہ پوری دنیا کے کسی بھی ایک شخص کو نہیں ملتا۔ پوپ کے اشارے پر سلطنتیں الٹ جاتی تھیں۔ کیتھولک فرقہ کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جس شخصیت کا سب سے زیادہ احترام کرتے ہیں وہ صرف پوپ ہے، اور آج کے دن تک 266 پوپ گزر چکے ہیں، جن میں سے ہر ایک کا مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ لیکن ایک ایسا پوپ جس کے ریکارڈ کے سامنے سوالیہ نشان آج بھی لگا ہوا ہے، وہ پوپ ہشتم، 8واں پوپ، پوپ جان ہشتم، وہی عورت تھی جس کے عورت ہونے کا بانڈا عین اس وقت پھوٹا جب وہ ایک مذہبی جلوس کی قیادت کر رہی تھی۔ یہ 9ویں صدی کا زمانہ تھا جب یورپ میں عورت کی قدر محض ایک بھیڑ بکری جتنی تھی۔ مرد اس نظام کا کرتا دھرتا تھا۔ اس زمانے میں جب ایک عام عورت کو جانور سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، اس کا پوپ بن کر عیسائیت کی دنیا پر حکمرانی کرنا ایک ناقابل یقین واقعہ لگتا ہے۔ جبکہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی کوئی عورت چرچ میں کوئی عہدہ نہیں حاصل کر سکتی۔ وہ عورت جو جون عورت سے مرد بن کر جس طرح مردوں کی دنیا میں شامل ہوئی، وہ قصہ انتہائی دلچسپ ہے۔ ایسی عورت کا انتہائی ذہین، تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس مسیحی مذہب کی تعلیمات پر مکمل عبور حاصل ہونا بھی ضروری ہے، جو کہ پوپ بننے کے لیے سب سے بڑا میرٹ ہے۔ 9ویں صدی کے آغاز میں جب بادشاہ چارلیمن نے یورپ کی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تو اس نے یورپ میں عیسائیت کے فروغ کے لیے کام شروع کیا۔ اس موقع پر اس نے عیسائی علماء کو کردار ادا کرنے کا حکم دیا، ان کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کی۔ یہ اسی زمانے کی بات ہے کہ اس طرح کے ایک مسیحی عالم کے ہاں جرمنی کے ایک قصبے اینگلہیم میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جوہن رکھا گیا۔ لڑکی کے ماں باپ دونوں ہی انتہائی حسین و جمیل تھے، اس لیے دونوں کی خوبصورتی لڑکی میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی چلی گئی، یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ اپنی عمر کے بچیوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ذہین و فطین ہے۔ چنانچہ اس زمانے کے رواج کے بالکل برخلاف اسے تعلیم دلوانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس دور میں لڑکیوں کی تعلیم انتہائی معیوب سمجھی جاتی تھی۔ اس کی ذہانت تعلیم کے شوق کی وجہ سے اسے کیتھیڈرل اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ حسب توقع وہ اسکول کے تمام لڑکوں کے مقابلے میں انتہائی ذہین ثابت ہوئی۔ اساتذہ اس کی تعلیمی قابلیت پر ششدر رہ گئے۔ 13 سال تک کی عمر پہنچتے پہنچتے اس نے جرمن سمیت انگلش، اطالوی زبانوں کے علاوہ دیگر زبانوں پر بھی عبور حاصل کر لیا۔ وہ سینکڑوں حاضرین کے سامنے انتہائی روانی مہارت سے تقریر کر کے ان کو مبہوت کر دیا کرتی تھی۔ لڑکوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے کرتے اسے لڑکی کی نفسیات سمجھنے، ان کی طرح رہنے، بولنے، چلنے کے انداز بھی سیکھ گئی۔ اس لیے اس کے اندر خود اعتمادی، جرأت بھی آ گئی۔ جیسے جیسے جوان ہوتی چلی گئی، اس کی قابلیت، حسن، جمال کے قصے زبان و زد عام ہوتے چلے گئے۔ اس کے والدین جو کہ عالم تھے، انہوں نے اسے مذہبی تعلیم دینا شروع کر دی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصہ بعد وہ اپنے والدین سے بھی زیادہ قابل عیسائی عالمہ بن گئی۔ اسے اپنی حسن، خوبصورتی، ذہانت کا ادراک تھا، اس لیے اس کی نظر ابھی تک کسی نوجوان پر نہیں ٹکی تھی۔ البتہ ہزاروں نوجوان اس سے گفتگو کرنے کے ترستے تھے۔ ایک روز جرمنی کے شہر فلڈا سے ایک نوجوان راہب اس قصبے میں آ نکلا۔ جوہن کی طرح وہ بھی اپنی مردانہ وجاہت میں یکتا تھا۔ جوہن پہلی نظر میں ہی اس پر فدا ہو گئی۔ وہ راہب بھی اس کی حسن، خوبصورتی کا شکار ہو گیا، لیکن عیسائی مذہب کے مطابق راہب حضرات شادی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے ایک دن وہ دونوں نے چپکے سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ ایک رات وہ اینگلہیم سے فرار ہو کر نوجوان راہب کے شہر
فلڈا میں پہنچ گئے۔ فلڈا میں دونوں نے ایک قدیم خانقاہ کا رخ کیا، جو انہوں نے اپنا حلیہ بھی ایک راہب جیسا بنایا۔ وہ دونوں راہب بن کر خانقاہ میں رہنے لگے۔ راہب بن کر وہ خود کو محفوظ سمجھ چکے تھے۔ پھر خانقاہ ان کی محبت کا تاج محل بن گئی، جہاں وہ دنیا کو مکمل فراموش کر کے ایک دوسرے میں ڈوب گئے۔ کافی عرصہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا، جو ان کے اہل خاندان اسے بلا چکے تھے۔ 1 ڈیڑھ سال گزرنے کے بعد خانقاہ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں نے ان کی مشکوک حرکات نوٹ کی اور ان کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ بہت جلد دونوں کو احساس ہو گیا کہ وہ عنقریب پکڑے جا سکتے ہیں، جس پر انہوں نے اس جگہ سے روانہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک دوسرے کے عشق اور محبت میں ایسے ڈوب چکے تھے کہ ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ایک رات دونوں فلڈا سے نکلے، ایتھنز پہنچ گئے۔ ایتھنز میں ان کو رہنے کی کوئی مناسب جگہ ٹھکانہ نہ ملا۔ ایک روز ان دونوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی، ان کا اور اس کا محبوب راہب اس سے الگ ہو گیا۔ راہب اس سے جدا ہو کر مصر کی سیر کو نکل گیا، جبکہ جان کے پاس اب کوئی بھی راستہ نہیں بچا۔ نہ وہ اپنے واپس والدین کے پاس جا سکتی تھی، نہ ہی محبوب کا کچھ پتہ تھا اور وہ اس کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا۔ روم اس زمانے میں عیسائیت کا قبلہ تھا، چنانچہ اسے محسوس ہوا کہ اپنے مذہبی علم کا درست استعمال عیسائیت کے لیے کر سکتی ہے۔ اس صورت میں اسے ایک مناسب ٹھکانہ بھی مل جاتا اور زندگی بھی آرام سے گزر جاتی۔ ایک بات وہ جانتی تھی کہ اسے ایک لڑکی کے طور پر پذیرائی نہیں ملے گی جیسے کہ کسی مرد کو حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا، اسے یہ بھی احساس تھا کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی کے طور پر قدم قدم پر اس کے لیے خطرات تھے۔ چنانچہ اس نے ایک بار پھر مرد روپ دارا اور مشہور گرجا سینٹ مارٹن میں داخلہ لے کر مذہبی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ مردانہ حلیے اپنانے کا اسے پہلے بھی خوب تجربہ تھا۔ بہت جلدی اپنی فطری قابلیت ذہانت کے مظاہرے پر اپنے چرچ کے استاد بڑے پادری لیو کی نظر میں مقام حاصل کر لیا۔ اتفاق سے پوپ کی وفات کے بعد نئے پوپ کے طور پر اس کے استاد لیو کو پوپ منتخب کر لیا گیا۔ پوپ لیو نے جون کو اس کی قابلیت کے پیش نظر کچھ اہم ذمہ داریاں اس کے سپرد کی، جو جون نے حسب توقع پوپ کی ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے انجام دے کر پوپ کی نظر اور زیادہ معتبر ہو گئی۔ پوپ لیو اس نوجوان پادری سے بہت متاثر تھا۔ اس دوران پوپ لیو کو اپنی کارڈینل سے اختلاف ہوا۔ پوپ کے بعد کارڈینل کا عہدہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ پوپ لیو نے اپنے پرانے کارڈینل کو فارغ کر کے جان کو اپنے کارڈینل کے طور پر تعینات کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد پوپ لیو کی وفات ہو گئی۔ نئے پوپ کے انتخاب کے معاملے پر تنازع کھڑا ہوا۔ پوپ کے عہدے کے لیے سبھی امیدوار کسی نہ کسی سیاسی طاقت سے تعلق رکھتے تھے۔ ہر سیاسی گروپ کی کوشش تھی کہ نیا پوپ ان کے گروپ کا ہو، تاکہ وہ اپنے پوپ سے اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکیں۔ یہ معاملہ اتنا طول بڑھا کہ باقاعدہ خون خرابے تک بات جا پہنچی۔ اس موقع پر ہر جانب سے کچھ دانشور سمجھدار لوگ میدان میں آئے اور ہمیشہ کے لیے یہ قانون بنا دیا گیا کہ آئندہ کسی بھی پوپ کے انتخاب کے موقع پر یہ بات یقینی بنائی جائے گی کہ کسی بھی پوپ کا تعلق کسی سیاسی قوت سے نہیں ہوگا، بلکہ پوپ کا انتخاب 100% میرٹ قابلیت چرچ کے لیے اس کی خدمات کو پیش نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ جان کے لیے نعمت ثابت ہوا۔ اس معاملے میں وہ پوپ کے معیار پر 100% پوری اترتی تھی، لہٰذا اسے کیتھولک فرقے کے 8ویں پوپ کے طور پر منتخب کر لیا گیا۔ ایک بار پھر قابلیت کے بل بوتے پر اس نے خود کو اس عہدے کے لیے انتہائی بہترین ثابت کر لیا اور اسے عیسائیت کی دنیا میں انتہائی قدر و منزلت سے دیکھا جانے لگا۔ یورپ کے پوپ کے طور پر اس کے اقدامات عیسائیت کی تاریخ میں اس قدر فوائد حاصل ہو رہے تھے کہ جس کی مثال پہلے نہیں تھی۔ اس قدر و منزلت اعلیٰ عہدے کے باوجود وہ چونکہ ایک عورت تھی، جذبات کی روح میں بہہ جانے والی ایک عورت، وہ اب تک اپنے محبوب کو نہیں بلا پائی تھی۔ ایک روز وہ اپنے جذبات کی شدت میں اس قدر مجبور ہوئی کہ اپنے ایک حاجب یعنی اہم خدمت کار کو اپنی تنہائی کا ساتھی بنا بیٹھی۔
اب اس کے دن رات حاجب کے ساتھ تنہائی میں گزرنے لگے۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ پوپ صاحب کسی خاص عبادت میں مشغول ہو گئے ہیں، اور اس دوران اس کا پہلا محبوب وہی فلڈا والا راہب بھی روم پہنچ گیا۔ اس نے ایک روز ایک خاص عبادت کے دوران نئے پوپ کو دیکھا تو وہ فوراً پہچان گیا، یہ پوپ تو اس کی محبوبہ تھی۔ اسے جب یہ ہوش ربا حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے شور مچا دیا کہ نیا پوپ ایک عورت ہے جو مرد کا حلیہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ لیکن اس کی باتوں پر کسی نے دھیان نہیں دیا، الٹا اس کی پٹائی کر کے وہاں سے اس کو بھگا دیا گیا، اور سبھی لوگ پوپ جوہن کو جانتے تھے اور اس کی عیسائیت کے لیے بے مثال خدمات کا اعتراف کرتے تھے۔ حاجب کے ساتھ اس کے تعلقات کا معاملہ ایک روز رنگ لایا اور اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس بات نے دونوں کے ہوش اڑا دیے، خاص طور پر حاجب کو تو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ حاجب نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا، لیکن جوہن نے اسے منع کر دیا اور طے یہ پایا کہ بچے کی پیدائش کو مذہبی رنگ دے کر حضرت مریم علیہ السلام جیسا معجزہ قرار دیا جائے گا۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اس طرح وہ مذہبی جلوس کی قیادت کرتے ہوئے جب وہ بے ہوش ہوئی، اور اس کے بعد اس کو جس طرح تشدد کر کے مارا گیا وہ پہلے حصے میں آپ کو شیئر کر چکا ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اپنے دیگر دوستوں سے بھی چینل کو سبسکرائب کروائیے۔ بہت شکریہ۔